حي على الفلاح. چلیے آج قرآن کے اس خاص باب کو دیکھتے ہیں جو منافقت کی نفسیات کو بہت گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کردار نگاری ہے جو کسی ایک دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ہے۔ اس باب کی شروعات ہی ایک بہت بڑے اور دو ٹوک بیان سے ہوتی ہے جو پورے موضوع کی بنیاد رکھ دیتا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ سمجھیں کہ ساری بات کا مرکز یہی ہے۔ تو یہ منافق کام کیسے کرتے تھے؟ ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ باب کا آغاز ان کے سب سے بڑے ہتھ کنڈے سے ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی قسموں کو ایک ڈھال کی طرح استعمال کرتے تھے۔ مطلب وہ بار بار نبی کے سامنے قسمیں کھاتے تھے کہ وہ دل سے مومن ہیں، اور ایسی قسمیں کھانے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ صرف اسی کو جس کے دل میں اصل میں یقین نہ ہو۔ تو اس مسلسل دھوکے بازی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک گہری روحانی گراوٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے ایمان لانا، پھر مکر جانا اور اپنی سازشوں کو قسموں کے پیچھے چھپانا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دلوں پر، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، مہر لگ جاتی ہے اور وہ سمجھ بوجھ سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ان کی حکمت عملی تو ہم نے جان لی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ تھے کیسے؟ ان کی شخصیت کیسی تھی؟ یہ باب منافق کی ایک جیتی جاگتی تصویر پیش کرتا ہے جو ان کے ظاہر اور باطن دونوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست اور گہرا فرق واضح کیا گیا ہے۔ ایک طرف ان کی باتیں ہیں، اتنی لاجواب، اتنی فصیح و بلیغ کہ سننے والا سنتا رہ جائے، لیکن دوسری طرف ان کی حقیقت کیا ہے؟ اندر سے وہ کیسے ہیں؟ جیسے دیوار سے لگی ہوئی لکڑی کی شہتیر، یعنی بالکل کھوکھلے۔ تو ان کی شخصیت میں بڑے عجیب تضادات ملتے ہیں۔ دیکھنے میں بہت پرکشش، باتیں کرنے میں ماہر، لیکن اندر سے انتہائی بزدل، اور اوپر سے تکبر اتنا کہ کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہیں۔ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف خطرہ سمجھتے ہیں، اور انہی کو اصل دشمن کہا گیا ہے۔ اور یہی مثال ان کی پوری حقیقت کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ باہر سے خوبصورت، سجے ہوئے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے اور بے جان۔ ان میں کوئی اصل مضبوطی، کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ اور ان کے تکبر کا سب سے بڑا ثبوت وہ اس وقت ملتا ہے جب انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا جائے۔ معافی مانگنے کے بجائے وہ گھمنڈ سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ رویہ ان کی ایک پکی نشانی ہے۔ اچھا، ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کیسے تھے، لیکن اب سب سے اہم سوال، وہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ ان کے اس رویے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ تو آخر وہ کون سی بیماری ہے، وہ کون سی جڑ ہے جو اس پورے رویے کو جنم دیتی ہے؟ سورہ اس کا جواب بہت واضح طور پر دیتی ہے۔ صرف ایک بنیادی وجہ ہے، اس دنیا کی محبت اور دنیاوی چیزوں سے بے پناہ لگاؤ۔ اور اس کی مثال بھی ملتی ہے۔ ان کی ساری سازشیں، ان کے سارے منصوبے، ان کا مرکز دنیاوی فائدہ ہوتا تھا، جیسے عبداللہ بن ابئی کی وہ مشہور سازش کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ لوگ خود ہی بکھر جائیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ صرف دنیا تک ہی محدود تھی۔ یہاں آ کر سورہ کا رخ بدلتا ہے۔ اب بات صرف منافقین کی تشخیص تک نہیں رہتی، بلکہ اب مومنین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس جال میں پھنسنے سے بچنا ہے۔ تو یہ سورہ کے ساخت میں ایک بہت اہم موڑ ہے۔ اب ہم جیسا کہ کہتے ہیں ڈائگنوسس سے پریونشن کی طرف جا رہے ہیں، یعنی مرض کی پہچان سے اب اس سے بچاؤ کی طرف۔ اور یہ انتباہ بہت سیدھا اور صاف ہے۔ ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یعنی دنیا کی دو سب سے بڑی کشش جن میں انسان کھو جاتا ہے، ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ نقصان کا راستہ بنتا کیسے ہے؟ اس کے مراحل بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم، انسان مال اور اولاد کی محبت میں مدہوش ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی چیزیں اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ اسے حقیقی ناکامی اور محرومی کہا گیا ہے، یعنی ایک مکمل خسارہ۔ اور اب ہم اس سورہ کے اختتام کی طرف آتے ہیں، جہاں ایک بہت ہی اثر انگیز منظر ہے، وہ منظر جو موت کے وقت کے پچھتاوے کا ہے، ایک ایسا احساس جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ یہاں ایک ایسے شخص کی تصویر کھینچی گئی ہے جو بالکل زندگی کے آخری لمحات میں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا، سارے موقع ہاتھ سے جا چکے ہیں، اور اس وقت اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ اے میرے رب،
تو نے مجھے بس تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دی؟ میں خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس حسرت اور پچھتاوے کا تصور کیجیے۔ لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو کتنی مہلت ملتی ہے؟ جواب ہے 0، 0، ایک لمحے کی بھی نہیں۔ یہ حقیقت بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی دوسرا موقع نہیں ملتا۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، جب کسی کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو کیا واقعی کوئی دوسرا موقع ملتا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔